تو یہ جو قلبی ذکر ہے یہ اتنا مخفی ہے اور اتنا پرائیویٹ ہے. اب اس کا ایک اور حسن، ایک اور زاویے سے آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ سوچئے کہ اللہ پاک کو یہ بات کتنی پسند ہے. کچھ باتیں انسان اپنے محبوب سے یا کسی محبت کرنے والے سے اعلانیہ کیا کرتا ہے، مگر جہاں بہت شدید تعلق ہو وہاں انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ کچھ باتیں عاشق اور معشوق میں پرائیویٹ باتیں ہوں جو کوئی اور نہ سنے، جو میری اور تمہاری بات ہے، بس اس میں کوئی تیسرا شریک نہیں ہے. تو جب آپ اور ہم اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ کو کتنی، یہ کیسی ہماری اللہ سے محبت اور بلکہ اللہ کی ہمارے سے محبت کی نشانی ہے کہ اللہ پاک اس کے بارے میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا اور تمہارا پرائیویٹ خفیہ، یہ ہمارا عاشق معشوق کے راز کی نیاز کی باتیں ہیں جو دل سے، اور دل کی بات، یہ اتنی راز کی باتیں ہیں اور اتنی قربت کی باتیں ہیں. جو ایسی راز نیاز کی بات کس سے کہی جاتی ہے؟ جس کے ساتھ قرب بہت زیادہ ہو. تو اس انداز میں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اپنے پرائیویٹ چینل کو یوز کرنے کے لیے. اب یہ بات سمجھیے گا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جب اللہ یاد کرتے ہیں قلب میں تو یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے اللہ کے لیے. یہ لیول، یہ سیکنڈ سٹیج ہے. پہلا سٹیج ہے کہ یہ اللہ کی محبت، یعنی اللہ کے فضل اور محبت کی نشانی ہے کہ اس نے آپ کو اپنے پرائیویٹ چینل پہ ایکسیس دے دی. اتنا پرائیویٹ، اتنا پرائیویٹ، اتنا پرائیویٹ کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا. مراقبہ کتنی بڑی چیز ہو گئی. تسبیح آپ پڑھتے ہو، بے شک جیسے ایک محبوب سے آپ ایک مجلس میں ملے ہو، باتیں کر رہے ہو، سارے مجلس والے اس میں مگر اس وقت وہ بات نہیں ہو سکتی جو جب عاشق اور معشوق اکیلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کی بھی دلیل حدیث شریف سے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندو، جب تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا. تم زبان سے یاد کرو گے، میں زبان سے یاد کروں گا. تم مجھے دل میں یاد کرو گے، میں تمہیں دل میں یاد کروں گا. اور دل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یہ جو ہمارا مراقبہ ہے یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا پرائیویٹ چینل ہے. اور یاد رکھو وہاں سے کھلا. اگر تمہیں مراقبے کی توفیق نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگو. تمہیں وہاں سے ایکسیس پرائیویٹ چینل کی نہیں مل رہی. کیا سستی ہے، کیا کمی ہے کہ اتنی بڑی نعمت یہ پرائیویٹ. دیکھیں عشق معشوقی کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. عاشق اور معشوق جب محبت کی شدت میں آتے ہیں نا، پھر نہ وہ لفظوں کے محتاج رہتے ہیں، نہ اشاروں کے محتاج رہتے ہیں، نہ نگاہوں کے محتاج رہتے ہیں، نہ سماعت کے محتاج رہتے ہیں. مراقبے میں کیا ہے؟ نہ آواز ہے، نہ اشارہ ہے، تخلیہ ہے، خاموشی ہے، کوئی اشارہ نہیں، کوئی ہلنا نہیں، آنکھ کا کوئی استعمال نہیں ہے، کان کا کوئی استعمال نہیں ہے. یہ دل کی بات، معشوق عاشق معشوق کے دل کی بات دل میں جا رہی ہے. تو یہ اللہ پاک سے راز و نیاز ہے. اور اللہ پاک یہ چینل آپ کو، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے اس
ہمارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ کیا سجدے میں انہوں نے ہفتوں گزارے، اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر کا رستہ بتا دیجیے، تو اللہ نے ہی کھول دیا۔ مگر یاد رکھیے اور اس پہ فکر کریے کہ اگر میں مراقبہ نہیں کر رہا تو کیا بات بنی، کیا میری ایسی کوتاہی ہو گئی کہ یہ مجھے اللہ سے محبت کا پرائیویٹ چینل کیوں نہیں مل رہا۔ اور یہ پرائیویٹ چینل کتنا آسان ہے، دیکھیں زبان ہلانا بھی ایک مشکل کام، آنکھیں ہلانا، اشارے کرنا بھی مشکل کام۔ ایک ماں اور بچے کی محبت ہوتی نا، ماں کبھی اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیٹے مجھے کتنی تیرے سے محبت ہے، ماں کا دل جانتا ہے، بس اندر وہ ایک نظر۔ ایک ماں جب بچہ کھا رہا ہو کھانا، آپ اس ماں کو آبزرو کیجیے، وہ صرف بچہ رہا ہوگا، بچہ کیا، ماشاءاللہ آپ بہت سارے نوجوان حضرات موجود ہیں، آپ یہ کبھی تجربہ کریے، آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہوں، آپ کبھی آفس سے لیٹ ہو گئے، آپ دیر سے آئے، والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹا کھانا کھا لو، اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ خود کھانا بعد میں کھائے گی، آپ کو پہلے کھلائے گی۔ یہ صفات بیوی میں بھی پائی جاتی ہیں کچھ عرصے بعد، وہ بھی بزرگ ہو جاتی ہے نا اور آپ بچاؤ تو ڈانٹ بھی ویسے پڑتی ہے۔ مگر کیا ہے، والدہ ایک طرف وہ اپنے بیٹے کو بیٹی کو کھاتے دیکھ کے کیسی خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ بھی جب اپنی والدہ کے چہرے پہ دیکھیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا، یہ اس کی محبت خود محسوس ہوگی، نہ لفظوں کی محتاجی نہ زبان کی محتاجی، کچھ نہیں، وہ اور یہ آپ کی انتہائی قربت کی نشانی ہے، اس ماں کی انتہائی محبت کی نشانی ہے